محترم ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر سلام عرض کرتے ہیں۔ آپ پروگرام ملاحظہ فرما رہے ہیں مذاکرہ، اور اب نمبر بھی لکھ دیا گیا ہے اور آپ کال کر سکتے ہیں، اور کوئی سوال کرنا ہو تو کر سکتے ہیں آج کے ٹاپک کے مطابق۔ تو ابھی ہم نے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے بارے میں کچھ گفتگو کی ہے۔ ابھی جو باقی وقت رہتا ہے اس میں ہم باقی جو کربلا میں خواتین موجود تھیں ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو حضرت ام کلثوم جو حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی ہیں، آپ کا نام زینب صغریٰ، آپ کا نام بھی زینب ہے لیکن زینب صغریٰ، اسی لیے بی بی کو کہا جاتا ہے زینب کبریٰ، اور آپ کی کنیت ام کلثوم تھی۔ آپ کی ولادت 16 شعبان سن 9 ہجری میں واقع ہوئی۔ آپ کا عقد حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے بھتیجے جناب عون بن جعفر طیار سے فرمایا تھا، یعنی یہ دونوں بہنوں جو ہیں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، یہ دونوں بھائی جو تھے محمد اور عون، جو کہ حضرت جعفر طیار کے فرزند ہیں، ان کے ساتھ ان کا عقد ہوا۔ دونوں زوجہ شوہر کربلا میں حاضر تھے جہاں دین اسلام کی بقا کے لیے جناب عون نے جام شہادت نوش فرمایا۔ بعد از واقعہ عاشورہ جناب سیدہ ام کلثوم اسیر ہوئیں، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرح کوفہ اور شام میں آپ نے فصیح و بلیغ خطبے ارشاد فرمائے۔ مدینہ واپسی کے بعد 61 ہجری میں ہی آپ نے دار فانی کو وداع کیا۔ آپ نے اہل کوفہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، اے اہل کوفہ، تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں، تم نے امام حسین علیہ السلام کو میدان جنگ میں تنہا چھوڑ دیا اور ان کو قتل کر دیا، اور اسی بات پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے مال و اسباب کو لوٹا اور ان کے اہل حرم کو اسیر کر لیا اور اذیتیں دیں۔ تم تباہ ہو جاؤ، جانتے ہو تم نے کتنا بڑا جرم کیا ہے اور اس کا وبال تمہاری گردنوں پر ہے۔ حضرت بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہا اسیری سے رہائی کے بعد مدینہ پہنچنے پر جب نگاہ روضہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی نگاہیں پڑیں بی بی کی، تو وہ جو مشہور شعر ہے وہ آپ ہی کا ہے، فرمایا مدینۃ جدنا لا تقبلینا فبالحسرات والاحزان جئنا خرجنا من کے بالاہلین جمعا رجعنا لا رجال ولا بنینا۔ اے ہمارے جد امجد کے مدینہ، تو ہمیں قبول نہ کر، ہم بڑی حسرت اور حزن لے کر واپس آئے ہیں۔ جب ہم گئے تھے تو ہمارا پورا کنبہ آباد تھا، مگر جب لوٹے تو نہ ہمارے مرد ساتھ ہیں اور نہ بچے۔ تو یہ بی بی سلام اللہ علیہا بی بی ام کلثوم جن کی مختصر ہم نے بات کی۔ تو اب ہم حضرت علی علیہ السلام کی ایک اور بیٹی حضرت رقیہ بنت علی علیہ السلام، ان کے بارے میں سب کالر ہے خالد ہیں۔ ہلو جی، جی میرے خیال ڈراپ ہوگی۔ تو حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں آپ کچھ بیان جی میں عرض کروں کہ حضرت رقیہ جو ہیں وہ، جی معاف کرنا جی بسم اللہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جناب کے بلا، جناب خادم صاحب کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہیں؟ بہت شکر الحمدللہ۔ جی فرمائیے۔ آپ کے کولیگ ہیں جناب علامہ سید عباس عابدی صاحب، جی انہوں نے جوش خطابت میں ارشاد فرمایا تھا مصائب پر ہوئے جی کہ جناب امام زین العابدین کی نے جناب امام حسین اور دوسروں کی پیاس کو تو دیکھا تھا، لیکن امام زین العابدین کی پیاس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ یہ تاریخ کے ساتھ مذاق ہے، کیونکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب یہ امام حسین کے ساتھ 63 بچے تھے، جن میں سے 61 تو شہید ہو گئے، لیکن 2 بچے باقی بچ گئے، جن میں سے امام محمد باقر بھی تھے، اور امام محمد باقر جو تھے وہ معصوم امام تھے،
वो माँ के शिकम से ही हर चीज की ध्यानत रखते थे और समझ रखते थे। तो ये वो तो आलम दीन है, मैं अब क्या कहूँ। ये कैसे मुमकिन है कि इमाम ने इतना सफर और अपने गर्दन में जेवर पहन कर गुजारा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के साथ, और उन्होंने उनकी प्यास को नहीं देखा। जज़ाकुमुल्लाह खैरन जज़ा फी अमानिल्लाह। जी, तो इसमें क्या यानी उनकी प्यास को नहीं देखा का क्या मतलब, यानी कि पानी नहीं उनको अल्लाह ने फरमाया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तो सबकी प्यास को देखा, अच्छा, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन की प्यास को किसी ने नहीं देखा। चलो ठीक। जी ठीक है बात, शुक्रिया जी। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी। पाकिस्तान से बोल रहा हूँ, सरवर बोल रहा हूँ। ये बात करें जी। जी करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैं सुंदर बात कर रही हूँ हैदराबाद से। जी क्या सवाल है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का अमीर मुख्तार सख्ती जिन्होंने बदला लिया था करबला के शोहरा का, जी। उनका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? मेरा ये सवाल था। जी क्या रिश्ता? जी ठीक है बताते हैं, शुक्रिया। जी किबला, तो बात को जारी रखें। हजरत जी जी। रुकैया हज़रत बिन्त रुकैया अली पर बात हो बिन्त रही अली है। अलैहिस्सलाम जो हैं वो आपकी शादी या आपका निकाह जो है हज़रत ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील के साथ है जी जो है पढ़ा। वो पढ़ा। तो इस एतबार से ये फैमिली भी ख़ानदान इस्मत व तहारत के हवाले से लाजवाल किरदार है वाक़ई। जी मैं समझता हूँ कि जनाब खाल ले लें। जी बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन बोल रहे हैं? मैं सैयद साबिर हुसैन मंडीवाल बेर से आपको सलाम पेश करता हूँ। जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वरहमतुल्लाह। जी शाह जी। बुखारी साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं सैयद साबिर हुसैन मंडीवाल बेर से आपको सलाम पेश करता हूँ। आप हमारे रहबर हैं, आप अनमोल मोती चुन चुन के लाते हैं और सच्चों का पूरा साथ देते हैं। आप हालांकि अल्लाह पाक ने फरमाया था कि ऐ सूर ना तुझे पैदा ना करता कि कोई चीज ना पैदा करता, और सूर पाक फरमा रहे हैं हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन। ऐसे सुच्चे मोती ऐसे सोने नाम पर फिर भी कहते हैं ये कौन है, ये वो कौन है, ये बातें बनाते रहते हैं। हालांकि जन्नत के सरदार हैं, जन्नत के सरदार है, हसन भी जन्नत के सरदार है, असूर भी जन्नत के सरदार है, जनाब सईदा भी जन्नत की सरदार है। मेरा मौला सज्जाद फरमाते हैं आप बाकर मैं रोने का अदा नहीं कर सकता, कर सका तेरे दादे का। मौला हुसैन का मैं पूरा साथ ये करबला तक बाक़िर इस्लाम और सज्जाद के हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। को मैं ना जी जी, तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस ख़ानदान की भी कुर्बानी बहुत ही लाजवाब है। हकीकत में तो ये सारी औलाद अबू तालिब जी अलैहिस्सलाम जी ही जी हैं जो ऐसे ही करबला में जिन्होंने कुर्बानी दी है। यानी जनाब रुकैया और हज़रत मुस्लिम की कुर्बानी का एक ज़ाविया तो ये है कि वो जो दो बेटे कूफा में शहीद हुए जी, और एक या दो यानी जी। करबला में शहीद हुए, जी जी तो ये चार बेटे, जी जी तो और एक खामन पांच, और एक बेटी जो आतका नामी जी जी जो कि शाम गरीबा अल्लाह घोड़ों की टापों नीचे आ गई। अल्लाह तो अकबर। ये पांच अफराद इन्हीं के जी 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 शहादत के उस मनसब पे फायज हुए। लेकिन एक नुक्ता जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, ये यानी कितनी नूरानियत है इस ख़ानदान के अंदर और तरबियत में क्या क्या अमूर शामिल हैं कि जब जनाब मोहम्मद और इब्राहीम की शहादत का वक्त आता है जी और जब कन्फर्म हो जाता है कि अब कातिल हमें
موقع نہیں دے گا اور ہمیں قتل کرے گا، ایسے مرحلے میں مقاتل نے لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے قاتل سے خواہش کی کہ کچھ وقت ہمیں دو، ہم خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں، جی نماز پڑھ لیں۔ تو وہ وہیں پہ انہوں نے، یعنی اس کو آپ کس زاویے سے دیکھیں گے؟ یعنی شجاعت کی اس انتہا پہ، اللہ کی معرفت کو واقعی میں ایک انتہا پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے خدا کے ولی جو جی بسم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون بھائی میرے بول رہے ہیں؟ جی ہدایت ٹی وی پر ہاں جی لائیو کال کر رہے ہیں۔ جی آپ کا اسم گرامی، یہ اپنا ٹی وی کا والیوم بند کر لیں پلیز۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون بول رہے ہیں میرے بھائی، کہاں سے؟ جی میں سعودی سے بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ قبلہ مجھے آپ سے دو سوال کرنے تھے، اس کا جواب مجھے چاہیے تھا۔ جی کریں جلدی سے۔ جناب فضا کی وفات کی تاریخ اور جی ڈراپ ہو گئی، ڈراپ ہوگی کال۔ جی 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 بہرحال اگر ٹی وی کی آواز بند کر کے کریں نا تو ہاں جی، جتنے بھی ہمارے محترم ناظرین جو کال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ٹی وی کا والیوم جو ہے اس کو بالکل بند کریں اور ٹیلی فون سے سنیں، تاکہ آواز جو ہے نا وہ دوبارہ، چونکہ 1-2 منٹ لگ جاتے ہیں پہنچنے میں، ایکو کا جی مسئلہ تو وہ مشکل ہو جاتی ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا کہ یعنی جی بسم اللہ۔ جی السلام علیکم۔ جی علیکم۔ کون بول رہے ہیں؟ ہاں جی اب وفات معلوم کر مجھے بند کر دیں۔ یہ کہیں اسٹیڈیم سے بات کر رہے ہو؟ بہرحال جی السلام علیکم۔ جی ہلو جی کون بول رہے ہیں؟ جی ذرا اونچی آواز میں بولیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پوچھنا تھا یہ جو بی بی رقیہ ہے، ان کے جو بی بی رقیہ ہے مسلم بن عقیل کی وائف، ان کا روزہ کہاں پر ہے؟ وہ لاہور میں ہے یا مدینہ میں ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے جی۔ جی قبلہ، تو بات بی بی رقیہ بنت علی پر ہو رہی ہے، تو وہ بی بی کے جن کے 2 بیٹے کوفہ میں شہید ہوئے، جی جی اور 1 یا 2 بعض نے لکھے ہیں کہ وہ کربلا میں، اور حضرت مسلم بن عقیل جو ہیں وہ سفیر امام حسین علیہ السلام تھے، اور ان کی شہادت جو ہے وہ 9 ذوالحجہ سن 60 ہجری یعنی کربلا کے واقعے کے یعنی چند دن پہلے ہی ہوئی ہے۔ تو ابھی ہم بات کرتے ہیں حضرت رباب بنت امرؤ القیس، یعنی امام حسین علیہ السلام کی زوجہ، جو زوجہ ہیں، اور ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ان کے والد جو ہیں وہ عیسائی تھے، اور ایک نصرانی قبیلہ جو تھا ان کے وہ سردار تھے، اور یہ حضرت عمر کے زمانے میں شام سے مدینہ تشریف لائے اور اسلام قبول کیا۔ اسے قبیلہ قضاء کہا جاتا ہے، جس کے یہ امیر تھے۔ انہوں نے مدینہ میں حضرت علی علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اس وقت حضرت امام حسن، حضرت امام حسین علیہ السلام بھی حضرت علی کے ہمراہ تھے۔ حضرت علی نے اپنا تعارف کروایا اور کہا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، اور رسول کریم کا چچا زاد بھائی اور ان کا داماد ہوں، اور یہ میرے بیٹے ہیں جن کی ماں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ہم آپ کے ساتھ رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس موقع پر پھر اس نے کہا کہ جناب ایسا ہے کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹی میں آپ کو دیتا ہوں، ایک بیٹی آپ کے بیٹے حسن کو، ایک بیٹی آپ کے بیٹے حسین کو۔ اللہ اکبر۔ تو جس کا نام تھا ماہیات، وہ حضرت علی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی، اور جس کا نام سلمہ تھا اس کی شادی امام حسن سے ہوئی، اور جس کا نام رباب تھا
اس کی شادی امام حسین سے ہوئی. جی السلام علیکم. تو یہ وہ مسلمان ہوا قبیلہ عیسائیوں کا، اور یعنی اپنے قبیلے کے سردار تھے. ان کے باپ امرول قیس جو تھے، تو حضرت رباب جو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام جو ہیں ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور انہی کی بیٹی ہیں حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ. سلام اللہ علیہ. اور آپ نے اشعار بھی کہے. فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام: لا امرکا اننی لا احب دارا تکون بہا سکینۃ والرباب احبہما وابذل جل مالی ولیس لعاتب عندی عتاب. تیری جان کی قسم، میں اس گھر کو دوست رکھتا ہوں جس گھر میں سکینہ اور رباب ہوں. سبحان اللہ. ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں اور ان دونوں کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہوں. اس میں کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی حق نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو. تو اس طرح سے آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ بھی اپنی محبت کا اظہار کیا اور اپنی بیوی کے ساتھ بھی. تو یہ وہ باوفا اہلیہ ہے. حضرت علی اصغر بھی اسی جی حضرت علی اصغر بھی جی ان کا فرزند ہے. تو یہ وہ بیوی ہے کہ جس نے اسیری کی صحبتیں برداشت کیں، اور جب رہائی ملی تو آپ جب آئی ہیں کربلا میں، جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ پہلا 40 وہاں ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے سرتاج، میں نے تیری لاش کو دھوپ میں دیکھا ہے، ٹھیک، اور پیاس سے آپ شہید ہوئے ہیں. تو جب تک میں زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی اور سائے میں نہیں بیٹھوں گی. جی السلام علیکم. ہلو جی ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی آپ کا نام کیا ہے؟ محمد اشرف برکت. محمد اشرف صاحب، کیا سوال ہے؟ میرا سوال یہ ہے، بیچ جو حضرت شربان جو تھی نا، جی وہ کس کی بیوی تھی؟ جی بتا. ہاں جی ٹھیک ہے جی. تو قبلہ بات ہم جاری رکھتے ہیں، اور خود حضرت رباب جو ہیں. جی السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی علامہ صاحب سے بات کروا دیں. جی بات ہو رہی ہے، آپ بتائیں. جی علامہ صاحب، میں رباب بول رہی ہوں مانچسٹر سے. میں نے سوال کرنا تھا کہ جس طرح کربلا کی خواتین کا جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے، تو کیا جناب اکبر کی جو والدہ صاحبہ تھی جناب بی بی ام لیلہ، ان کے بارے میں کیا روایات ہے کہ وہ کربلا میں موجود تھی؟ کچھ علماء کرام کہتے ہیں وہ موجود تھی، کچھ علماء کرام کہتے ہیں وہ موجود نہیں تھی. تو ان کے بارے میں اگر مختصر بتا دیں تو بہت جی مہربانی. ٹھیک ہے جی، شکریہ. جی تو سوال جو آگے ہیں پھر ان کو پہلے ایڈریس کیا جائے. بہتر. تو پہلا سوال جو ہمارے محترم جناب خادم صاحب نے کیا تھا کہ انہوں نے کوئی تقریر سنی ہے یا کوئی بیان سنا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ مولانا صاحب سے ایک بات پوچھنی ہے کہ اگر یہ فرض نماز ہے، یہ اگر تھوڑی دیر پہلے پڑھ لی جائے اذان سے، جی کیونکہ بڑی مجبوری ہوتی ہے، کیونکہ جب پھر کام سے جو ہے نا بالکل جب ایک بار کام شروع کرے تو پھر بالکل دوسرے کی جو ہے نا دوسرے کے ساتھ کام کرتے ہیں، پھر اجازت نہیں ہوتی. جی جی تو کیا مطلب ہے کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ کیا کچھ یعنی 10-15 منٹ پہلے پڑھی جا سکتی ہے جو اذان سے جو وقت ہوتا ہے؟ نہیں پڑھی جا سکتی. بالکل جب وقت ہوگا اسی وقت میں ہی پڑھی جائے گی، پہلے نہیں پڑھ سکتے. بالکل گنجائش نہیں ہے. نہیں جی، جب ایک چیز کو واجب ہی نہیں، جب وقت ہوتا ہے نا اس وقت واجب ہوتی ہے. مثلا زور کی نماز فرض کرو
12:10 پہ اگر اس کا اذان کا ٹائم ہے تو اس کا مطلب آپ پر اس وقت فرض ہوئی ہے، لیکن ابھی 11:30 11:35 پہ فرض ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا جی. اگلی کال. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. ہاں سر، ایک بات پوچھنی تھی آپ سے. ہاں جی، میں آپ کا نام کیا ہے؟ بات کر رہا ہوں. میرا نام عمر شیخ ہے. جی فرمائیے عمر سے. شیخ نام ہے میرا. جی جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں ابھی ڈاکٹر ذاکر نائک اور کچھ ایسے دوسرے مفکرین بھی ہیں جو کہ یزید کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ لگاتے ہیں، جس کے ساتھ میرا بھی اختلاف ہے، اور میں نے اس کے بارے میں کئی دفعہ سرچ بھی کیا، میں نے کئی بکس پڑھی اور میں نے کچھ دیکھا. تو اس چیز کے اندر بہت اختلاف ہے بہت سارے علماء اکرام کا، جس کے اندر شیعہ حضرات بھی ہیں، مفکرین بھی ہیں، جس کے اندر سنی مفکرین بھی ہیں. تو میں بس آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کی جو ہے وہ سچائی کیا ہے. میں اگر اپنے پوائنٹ آف ویو سے بات کروں تو میں اس چیز کو نہیں مانتا ہوں، لیکن وہ انہوں نے کچھ ایسی بکس کا ریفرنس دیا ہے، اور مولانا مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا، وہ انہوں نے ایک کتاب دکھائی ہے کہ جو کہ وہ صحابہ جو اس وقت اس جنگ میں شامل تھے، انہوں نے بعد میں یہ کہا کہ یہ صرف ایک خدا نخواستہ بات کرنی بھی چاہیے یا نہیں کہ ایک وفات کی جنگ تھی. بس اس بارے میں ذرا کچھ چاہیے کہ اگر آپ اس کے بارے میں جی ضرور انشاءاللہ. کیا ماجرا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. میرا خیال ابھی مزید کالیں نہ لی جائیں، تو یہی جو آئی ہیں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ جناب خادم صاحب نے مولانا عباس عابدی صاحب کی تقریر پر انہوں نے کہا کہ بھی حضرت امام زین العابدین نے تو باقی کی سب کی پیاز کا ذکر کیا. جی ایک بریک لے رہے ہیں ہم، اس کے بعد بات کرتے ہیں. شکریہ جی.